کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کوئی لمبا چوڑا مضمون۔ آج تو صرف ایک جملہ ہے۔ جی ہاں، صرف ایک جملہ، لیکن یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک ایسی آیت ہے جو اپنے اندر ایک پوری دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ اور یہی بات اسے غیر معمولی بناتی ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس کا ترجمہ یا تفسیر بیان کرنا نہیں ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ ہم اسے ایک الگ زاویے سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک چھوٹی سی آیت یہ کمیونیکیشن کی ایک ماسٹر کلاس کیسے ہے۔ واہ، کمیونیکیشن کی ماسٹر کلاس، یعنی ہم ایک طرح سے مؤثر گفتگو کے فارمولے کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل، اس میں وہ کون سے اصول چھپے ہیں جو کسی بھی پیغام کو انتہائی مؤثر بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ہوگا، تو آئیے پہلے اس آیت کو سنتے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ آپ اس کا بہاؤ دیکھیں، ایک ترتیب ہے۔ جی، اسے سن کر پہلی چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ اتنے کم الفاظ میں کتنی زیادہ معلومات ہیں۔ ایک پوری قوم، ایک پیغامبر، ایک مکمل پیغام، اور آخر میں ایک سوال بھی۔ جی، اور ہر لفظ جیسے ایک زنجیر کی کڑی ہو جو دوسرے سے جڑی ہے۔ یہ ایک مکمل اسٹریٹجی ہے۔ پیغام دینے سے پہلے پیغام دینے والے کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ اچھا، تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ جی، یہاں قوم عاد کا ذکر ہے، ہود کا بھی، لیکن مجھے لگتا ہے یہاں سب سے اہم لفظ ہے أَخَاهُمْ، یعنی ان کا بھائی۔ صحیح۔ سیدھا یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ ہود کو بھیجا گیا۔ انہیں بھائی کہنے پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، قوم عاد کوئی معمولی قوم نہیں تھی۔ وہ ایک بہت طاقتور، بہت ترقی یافتہ قوم تھی جسے اپنی ٹیکنالوجی پر بڑا غرور تھا۔ اچھا، ان تک کوئی بھی پیغام پہنچانا آسان نہیں تھا۔ ایسے میں جو شخص پیغام لے کر آ رہا ہے اس کی حیثیت بہت اہم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ کوئی باہر کا آدمی ہوتا، کوئی اجنبی، تو اسے تو پہلے ہی فرصت میں مسترد کیا جا سکتا تھا کہ بھئی تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے۔ اچھا، تو یہ کریڈیبلٹی یعنی ساخت قائم کرنے کا معاملہ ہے۔ بالکل بالکل، کریڈیبلٹی۔ مطلب پیغام سے پہلے پیغام دینے والے پر بھروسہ قائم کیا جا رہا ہے۔ جی، بھروسہ۔ یہ تو آج کل کی مارکیٹنگ اور لیڈرشپ میں بھی سکھایا جاتا ہے نا؟ بالکل، کوئی بات کسی بڑی کمپنی کا نمائندہ کہے تو لوگ شک کرتے ہیں، لیکن وہی بات اگر کوئی جانا پہچانا شخص کہے تو اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ یہ ایک اشتہار اور ایک قریبی دوست کے مشورے کا فرق ہے۔ واہ! اشتہار ایک سیلز پچ ہوتی ہے، دوست کا مشورہ ہمدردی پر مبنی ہوتا ہے۔ لفظ بھائی اس پوری گفتگو کو ایک تجارتی معاملے سے نکال کر ایک ذاتی اور ہمدردانہ اپیل میں بدل دیتا ہے۔ یعنی سننے والے کے دل میں جو ایک دفاعی دیوار ہوتی ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ یہ شخص تمہارا دشمن نہیں، یہ تم میں سے ہی ایک ہے، تمہاری زبان بولتا ہے، تمہارے مسائل سمجھتا ہے، اور اس کا مقصد صرف تمہاری بھلائی ہے۔ تو گویا اصل پیغام دینے سے پہلے نفسیاتی طور پر زمین ہموار کی جا رہی ہے۔ یہ تو بہت گہری حکمت عملی ہے۔ جی، کیونکہ وہ لوگ حضرت ہود کو جانتے تھے، وہ ان کے بیچ پلے بڑے تھے، ان کی سچائی اور ایمانداری سے واقف تھے۔ اچھا، لہٰذا جب وہ بات کر رہے تھے تو یہ کسی غیر کی آواز نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے اپنے کی پکار تھی جس کے خلوص پر انہیں شبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو پہلا قدم مکمل ہوا۔ پیغام دینے والا ایک بھروسے مند اندر کا آدمی ہے۔ جی، اب دیکھتے ہیں کہ وہ گفتگو کا آغاز کیسے کرتا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے قَالَ یا قومی، انہوں نے کہا اے میری قوم۔ یہ انداز بھی یہ بہت ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی شاہی فرمان نہیں ہے کہ اے لوگو سنو، بلکہ ایک بہت ہی اپنائیت بھری آواز ہے، اے میری قوم۔ اور یہ انداز تخاطب اس بھائی والے تعلق کو مزید گہرا کر دیتا ہے۔ اچھا، میری قوم کہہ کر وہ اس مشترکہ شناخت، مشترکہ تاریخ اور مشترکہ تقدیر پر زور دے رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اور تم الگ نہیں ہیں، ہمارا دکھ سکھ سانجھا ہے۔ اس پکار میں ایک درد ہے، ایک محبت اور ایک گہری فکر مندی ہے۔ یہ الفاظ کانوں سے نہیں، سیدھا دل سے بات کرتے ہیں۔ واہ، یعنی یہ بھی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ یہ صرف خوش اخلاقی نہیں بلکہ سننے والے کے دفاعی نظام کو غیر مسلح کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جی،
اس سے پہلے کہ آپ اصل مدے پر آئیں، یہ تو کمال کی نفسیات ہے۔ جیسے کوئی مذاکرات کار کسی کشیدہ ماحول میں کہے، دیکھیں ہم سب اس میں ایک ساتھ ہیں، آئیے مل کر کوئی ایسا حل نکالتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہتر ہو۔ بالکل، یہ ہم بامقابلہ تم والی کیفیت کو ختم کر دیتا ہے۔ صحیح۔ وہ کو اس روح کا حصہ بنا کر پیش کر رہے ہیں جسے وہ قائل کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ ایک مخالف کے طور پر۔ وہ واضح کر رہے ہیں کہ میں جو بھی کہنے جا رہا ہوں وہ تمہاری ہمدردی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں، کسی ذاتی مفاد کے لیے نہیں۔ اور اسے سننے والا پیغام سننے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ تو اب تک 2 قدم مکمل ہو چکے ہیں۔ پہلا، ایک قابل بھروسہ پیغام رساں، دوسرا، ایک محبت بھرا ذاتی انداز تخاطب۔ اب وہ سامعین کی توجہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب وہ اس توجہ کا کیا کرتے ہیں؟ اصل پیغام کیا ہے؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ پیغام بہت سیدھا اور دو ٹوک ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں۔ بالکل واضح۔ جی، اور یہ تمام نبیوں کی دعوت کا مرکزی نقطہ رہا ہے۔ لیکن یہاں بھی گہرائی ہے۔ پہلا حصہ ہے اعبدوا اللہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اور یہاں عبادت کا مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے نا، کیونکہ عام طور پر ہم عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ یا چند مذہبی رسومات سمجھتے ہیں جی بالکل۔ کہ بس جمعے کی نماز پڑھ لی یا اتوار کو چرچ چلے گئے۔ نہیں، اس کا مفہوم اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ اسے ایک مثال سے سمجھیں۔ کسی کمپنی کا ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو دیوار پر لگا ہوتا ہے، ہاں، وہ ایک رسم ہوتی ہے۔ اور ایک اس کمپنی کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے جو اس کے ہر فیصلے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ عبادت یہاں اس آپریٹنگ سسٹم کی طرح ہے۔ اچھا۔ مطلب اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر فیصلے میں اللہ کے حکم کو اپنا آپریٹنگ سسٹم بنا لینا۔ جی، یہ ایک مکمل طرز زندگی کی دعوت ہے۔ یہ تو بہت بڑا مطالبہ ہے۔ یہ صرف ایک عقیدہ بدلنے کی نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کا محور بدلنے کی بات ہے۔ بالکل۔ اور دوسرا حصہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یہ تو اس دور کے حالات میں بہت انقلابی بات ہوگی۔ تمام خداؤں کو چھوڑ دو۔ اور الہ کا مطلب صرف پتھر کی مورتی تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ الہ ہر وہ چیز ہے جس کی حتمی اطاعت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت کی جائے، جس پر مکمل بھروسہ کیا جائے، اور جو آپ کی زندگی کا مرکز ہو۔ یعنی پیسہ، طاقت، اپنی خواہشات۔ یہ سب کچھ۔ یہ پیغام کہہ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں صرف ایک اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو ہر دوسری غلامی سے آزاد کر دیا جائے۔ یہ توحید کا پیغام دراصل انسان کی مکمل آزادی کا اعلان ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو واقعی ایک انقلابی پیغام ہے، لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، اور اس کا اختتام میرے خیال میں سب سے دلچسپ حصے پر ہوتا ہے۔ جی، ایک سوال پر۔ ایک سوال پر، افلا تتقون، تو کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے، یا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہاں آ کر لہجہ اچانک بہت سخت محسوس ہوتا ہے۔ وہ اے میری قوم کی نرمی سے چلتے چلتے ایک تیز سوال پر آ گئے ہیں۔ کیا میں اس کے جذبات کو غلط سمجھ رہی ہوں؟ یہ تقریباً ایک دھمکی کی طرح لگتا ہے۔ یہ ایک بہت عام تاثر ہے، اور آپ کی بات بالکل درست ہے کہ لہجے میں ایک تبدیلی ہے، لیکن یہ ایک سادہ دھمکی سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ اچھا؟ یہاں کلیدی لفظ تقوی ہے۔ اس کا ترجمہ اکثر ڈر یا خوف کیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا مکمل مفہوم نہیں ہے۔ تقوی کا اصل مادہ ہے وقایہ، جس کا مطلب ہے بچاؤ یا حفاظت۔ بچاؤ؟ حفاظت؟ جی، یہ وہ احتیاط ہے جو آپ خطرے کو جاننے کے بعد کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ اس طرح کا خوف نہیں جیسے کسی ظالم بادشاہ کا ہوتا ہے، نہیں، بلکہ اس طرح کی فکر مندی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر آپ کو سگریٹ نوشی کے خطرات بتا کر کہے، کیا تمہیں اپنی صحت کی فکر نہیں؟ آپ نے بالکل صحیح مثال دی۔ ڈاکٹر آپ کو دھمکی نہیں دے رہا ہوتا، نہیں، وہ تو بھلائی چاہتا ہے۔ وہ آپ کی بھلائی کے لیے آپ کو ایک حقیقت سے آگاہ کر کے ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ یہ سوال افلا تتقون سننے والے کو جھنجھوڑتا ہے۔ یہ ایک طرح سے خیر خواہانہ تنبیہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت ہود کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہارے سامنے ایک حقیقت رکھ دی ہے، ایک ہی خالق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اور اسی کے ہاتھ میں تمہارا انجام ہے۔ جب یہ سچائی اتنی واضح ہے تو کیا یہ عقل مندی نہیں کہ تم اس کی نافرمانی کے برے انجام سے بچنے کی کوشش کرو؟ تو یہ کرو ورنہ کہنے کے بجائے یہ کہنے جیسا ہے کہ جو کچھ میں نے بتایا ہے اس کی روشنی میں کیا یہ بہتر نہیں کہ تم اپنا بچاؤ کرو؟ بالکل، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ تو بہت فرق ہے۔ وہ گفتگو کو ختم نہیں کر رہے، بلکہ سننے والے کے ذہن کے اندر ایک نئی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ واہ!
وہ ذمہ داری واپس ان پر ڈال رہے ہیں۔ پیغام پہنچا دیا گیا، حقیقت واضح کر دی گئی، اب فیصلہ تمہارا ہے۔ تو یہ سوال سننے والے کو ایک غیر فعال سامع سے ایک فعال فیصلہ ساز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسے سوچنا پڑتا ہے کہ ہاں، اب مجھے کیا کرنا ہے۔ جی بالکل۔ تو اگر ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر دیکھیں تو یہ واقعی ابلاغ کا ایک مکمل خاکہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا کہنا ہے، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کیسے کہنا ہے۔ صحیح۔ پہلا قدم، خود کو ایک قابل بھروسہ اندر کے آدمی کے طور پر پیش کرو، بھائی۔ جی۔ دوسرا قدم، گفتگو کا آغاز محبت اور ذاتی تعلق سے کرو، اے میری قوم۔ تیسرا قدم، اپنا مرکزی پیغام بالکل واضح، سیدھا اور غیر مبہم انداز میں پیش کرو۔ اور چوتھا؟ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم قدم، بات کا اختتام ایک ایسے سوال پر کرو جو حجت تمام کر دے اور سننے والے کو خود اختصابی پر مجبور کر دے۔ بالکل۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ماڈل کسی خاص وقت یا جگہ تک محدود نہیں، یہ آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے۔ واقعی؟ یہ اہم بات سمجھانا چاہتے ہیں؟ ہاں۔ ان کے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ بھروسہ، ہمدردی، وضاحت اور پھر مخاطب کو سوچنے پر مجبور کرنا۔ اگر ان میں سے ایک کڑی بھی غائب ہو تو پیغام اکثر بے اثر ہو جاتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم اکثر سچی بات بھی اتنے تیخ انداز میں کہہ دیتے ہیں یا اتنی گھما پھرا کر کہتے ہیں کہ اس کا اثر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، یہ آیت سادگی اور حکمت کا بہترین امتزاج پیش کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ پیغام کی سچائی اپنی جگہ، لیکن پیغام پہنچانے والے کا کردار، اس کا لہجہ اور اس کی حکمت عملی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اور آخر میں وہ سوال، افلا تتقون، سننے والے کو ایک ایسے دورائے پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں سے غفلت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ اب یا تو وہ قبول کرے گا یا جان بوجھ کر انکار کرے گا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی یا مجھے سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ بالکل۔ اس سب کچھ سن کر میرے ذہن میں ایک آخری خیال آ رہا ہے۔ جی۔ آج کے دور میں جہاں ہم ہر طرف سے معلومات، آراء اور شور کی بمباری میں گھرے ہوئے ہیں، جہاں ہر کوئی اپنی بات منوانے پر تلا ہوا ہے، صحیح۔ کیا یہ قدیم حکمت عملی آج بھی اتنی مؤثر ہو سکتی ہے؟ کسی پیچیدہ سچائی کو بیان کرنے کے لیے ایک ہمدردانہ آغاز، ایک واضح پیغام اور آخر میں غور و فکر پر اکسانے والا سوال؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ طریقہ آج بھی لوگوں کے شور زدہ ذہنوں اور سخت ہو چکے دلوں تک پہنچنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ شاید سب سے مؤثر آواز سب سے اونچی آواز نہیں ہوتی، بلکہ سب سے قابل بھروسہ آواز ہوتی ہے۔ بالکل، سب سے قابل بھروسہ آواز۔